السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو کا یہ چھٹا ویڈیو ہے۔ اب تک کے 5 ویڈیو میں ہم لوگوں نے نحو کے متعلق بہت ساری باتیں پڑھی ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ پہلے کے ہی ویڈیو سے جڑا ہوا ہے، متصل ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے آخر میں معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھا تھا کہ معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے اور مبنی کتنے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مبنی کے 3 جو اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، یا مبنی کی جو 3 مبنیات ہیں اسم کے اندر اس کو پڑھنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک ہمارا ہے اسم اشارہ، دوسرا ہے اسم موصول اور تیسرا ہے ضمیر۔ ان 3 کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ عام طور پر نحو کی کتاب میں اس کو مبنی نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک مبنی الاصل ہوتا ہے اور ایک مبنی کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی مانا جاتا ہے عام طور پر۔ تو نحو کی کتاب میں ان تینوں کو، اسم اشارہ، اسم موصول اور ضمیر کو مبنی نہیں کہا جاتا ہے، لیکن ہم فی الحال ابھی اس کو مبنی ہی کہیں گے کیونکہ آپ بگنرس ہیں، شروع میں سیکھ رہے ہیں۔ تو ان باریکیوں کو پہلے سمجھنے کے بجائے ہم جو موٹی موٹی باتیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر نحو کی جو مزید ایڈوانس کتابیں ہیں، جو زیادہ اوپر کی کتابیں ہیں، اس میں جا کر کے پھر ہم مبنی اور مبنی کے فرق کو اور مبنی کی ساری باریکیوں کو سمجھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسم اشارہ، اسم موصول اور ضمیر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسم اشارہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسم اشارہ ہوتا کیا ہے۔ اسم کیا ہے یہ تو ہم ہمیشہ سے جان رہے ہیں، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اسم کیا ہے۔ اور اشارہ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، کسی کی طرف دیکھ کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یا محض اس کے بارے میں کوئی تعریف بیان کر دینا۔ تو اشارہ ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ تو اسم اشارہ کے بارے میں ہم یہ تعریف لکھ سکتے ہیں کہ اسم اشارہ اصل میں ایسا اسم ہوتا ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، تعریفوں کو رٹا نہیں جاتا ہے نا۔ آپ بات اگر سمجھ جائیں گے تو تعریفات آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اسم کیا ہے یہ ہم سمجھ گئے، اشارہ کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم سمجھ گئے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ اسم اشارہ کیا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس اسم کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے اسم اشارہ، دوسرا لفظ ہوتا ہے مشار الیہ۔ اسم اشارہ ہم سمجھ گئے۔ اب سوال ہے مشار الیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مشار الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اس کے ترجمہ سے سمجھ میں آ گیا ہم کو کہ جس کی طرف ہم اسم اشارہ کا استعمال کر کے اشارہ کرتے ہیں وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ مثال کے طور پر یہاں آپ ہیں اور یہاں ایک درخت ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو جس لفظ سے آپ نے اشارہ کیا ہے وہ کہلاتا ہے اسم اشارہ۔ اور چونکہ آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ درخت کہلائے گا مشار الیہ۔ تو اسم اشارہ اور مشار الیہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے ذرا وہ سمجھیے۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ الگ الگ طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ قریب بھی ہو سکتا ہے اور بعید بھی، یعنی نزدیک بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی۔ اب دیکھیے، جیسے کہ یہ آپ تھے اور آپ کے سامنے ایک نزدیک میں درخت ہے اور ایک درخت جو ہے آپ سے بہت دور ہے۔ اب آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے تو الگ اسم اشارہ استعمال کریں گے،
اور اگر آپ دور والی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو الگ اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے نا فرق، کہ آپ نزدیک کی چیزوں کے لیے اشارہ کر رہے ہیں یا دور کی چیزوں کے لیے اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جیسا مشار الیہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ تو مذکر کے لیے الگ اس میں اشارہ ہوگا، مؤنث کے لیے الگ اس میں اشارہ ہوگا، واحد تثنیہ جمع کے لیے الگ ہوگا، اسی طریقے سے نزدیک اور دور کی چیزوں کے لیے بالکل الگ الگ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اس کی باریکیاں ہیں۔ اب ہم لوگ ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں ایک ٹیبل بنا دیتا ہوں۔ ابھی ہم لوگ قریب کی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قریب کی چیزوں سے مراد یہ ہو گیا کہ جب مشار الیہ ہمارے نزدیک ہوگا تو ایسی صورت میں ہم کس طرح لکھیں گے یا کس طرح استعمال کریں گے۔ تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں واحد تثنیہ اور جمع۔ یہاں پر میں کر دیتا ہوں مذکر اور یہاں پر مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ اب دیکھیے، اگر مشار الیہ یعنی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ قریب ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، ٹھیک، تو ایسی صورت میں ہم استعمال کریں گے ھذا۔ اگر مشار الیہ تثنیہ ہے، مذکر ہے، تو ہم استعمال کریں گے ھذانی۔ اور اگر جمع ہے مشار الیہ تو ہم استعمال کریں گے ھؤلائی۔ اسی طریقے سے اگر مؤنث واحد ہے تو ہم استعمال کریں گے ھذہ۔ تثنیہ مؤنث ہوگا تو ہم استعمال کریں گے ھاتانی، اور جمع مؤنث سیم ہوتا ہے ھؤلائی۔ اچھا، اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم مثالوں کو بھی دیکھ کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پر کہوں گا ھذا الرجل، یہ ایک آدمی۔ تثنیہ کا مثال ھذانی الرجلانی، یہ دو آدمی۔ اور جمع کے لیے ہو جائے گا ھؤلائی الرجال، یہ سب آدمی۔ اسی طریقے سے ھذہ الامرأۃ، یہ ایک عورت۔ ھاتانی الامرأتان، یہ دو عورت۔ ھؤلائی النساء، یہ سب عورت۔ تو یہاں ہم نے جیسا مشار الیہ ہے ویسا ہی اس میں اشارہ کا استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب اگر مجھے جمع کے بارے میں کرنا، بعید کے بارے میں کرنا ہو، بعید مطلب جب مشار الیہ دور ہوتا ہے، یہ تو ہم نے قریب کے لیے کیا، اسی لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ۔ اگر مجھے کہنا ہے وہ ایک آدمی یعنی دور کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پہلے ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث۔ واحد مذکر کے لیے ہو جائے گا ذالک، تثنیہ مذکر ہو جائے گا ذانک، اور جمع مذکر ہو جائے گا اولئک۔ واحد مؤنث ہو جائے گا تلک، تثنیہ مؤنث ہو جائے گا
तानी का और जमा मुअन्नस हो जाएगा उलाई का। चलिए मिसाल देख लेते हैं। मिसाल हो जाएगा ज़ालिकर रजुलु, वो एक आदमी। तस्निया का हो जाएगा ज़ानिकर रजुलानी, वो दो आदमी। और जमा का हो जाएगा उलाइकर रिजालु, वो सब आदमी। मुअन्नस के लिए हो जाएगा तिलकल इमराअतु, वो एक औरत। तस्निया के लिए हो जाएगा तानिकल इमराअतानी, वो दो औरत। और जमा के लिए हो जाएगा उलाइकन निसाउ, वो सब औरत। तो ये हो गया आपका जमा का। चलिए इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि मुशारुन इलैह जो होता है, मुशारुन इलैह वो हमेशा मारिफा होता है। अगर मुशारुन इलैह नकेरा हो गया तो उसकी फिर तरकीब बदल जाती है। तरकीब का मतलब होता है उसका पूरा फिर जो तारीफ होगा, उसका जो उसूल होगा वो बदल जाएगा। यहाँ तक कि हम उसको इसमें इशारा मुशारुन इलैह कहेंगे भी नहीं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ हादा और रजुलू, हादा और रजुलू को इसमें इशारा मुशारुन इलैह कहेंगे, जहाँ हादा इसमें इशारा है और रजुलू मुशारुन इलैह है। लेकिन वहीं हादा रजुलुन, इसको हम इसमें इशारा मुशारुन इलैह नहीं कह सकते हैं। ये एक अलग बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुशारुन इलैह हमेशा नकेरा होता, सॉरी मारिफा होता है। अगर मुशारुन इलैह नकेरा हो गया, जैसे यहाँ इस मिसाल में है हादा रजुलुन, तो फिर ये क्या होगा, ये मुशारुन इलैह नहीं बन सकता है। तो ये इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह जो होता है ये मुरक्कब नाकिस होता है, मुरक्कब नाकिस होता है, ताम नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह मौसूफ और सिफत मुरक्कब नाकिस है, या मुजाफ और मुदाफ इलैह मुरक्कब नाकिस है, और इन सब का तर्जमा एक साथ होता है, वैसे ही इसमें इशारा मुशारुन इलैह का तर्जमा भी एक साथ ही होता है। एक साथ होने का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा समझिए। ऊपर की मिसाल में ही आप आ जाइए। यहाँ हादा और हादा रजुलु लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हाजा इसमें इशारा है और रजुलु मुशारुन इलैह है। तो ये दोनों मिलकर के बनेगा ये आदमी। क्या बनेगा, ये आदमी। तो यहाँ जो तर्जमा हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसमें इशारा मुशारुन इलैह ये मिल करके अधूरा जुमला बन रहा है, ये आदमी। वहीं आप इस तर्जमा पर आ जाइए, हाजा रजुलुन, इसका तर्जमा होता है ये एक आदमी है। यहाँ इसमें इशारा मुशारुन इलैह है ही नहीं, तो यहाँ पूरी बात अलग अलग तरीके से हो रही है। ये अलग लिखा जा रहा है, आदमी अलग लिखा जा रहा है। खैर वो कोई बात नहीं, अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जिस तरीके से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मौसूफ़ सिफ़त अधूरा जुमला बनाता है, वैसे ही इसमें इशारा मुशारुन इलैह भी अधूरा जुमला बनाता है। तो ये था आपका इसमें इशारा के बारे में। अब इसमें इशारा में और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सी गहराइयाँ हैं, उसको इंशाअल्लाह हम लोग आगे चल कर के पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं। चलिए।
اب آتے ہیں ہم لوگ ضمیر کے اوپر. اچھا پہلے اس میں موصول پڑھ لیتے ہیں پھر ضمیر پڑھیں گے. پہلے ہم لوگ ضمیر کے بارے میں نہیں، پہلے ہم لوگ اس میں موصول پڑھ لیتے ہیں. اسم موصول، اسم کا مطلب ہو گیا اسم، موصول کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جوڑنے والا. تو اس میں موصول کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو جوڑتا ہے، ملانے کا کام کرتا ہے. جیسے مان لیا جائے ایک اسم ادھر ہے یا ایک جملہ ادھر ہے نا، اور ایک اسم یا ایک جملہ ادھر ہے، اور ان دونوں کو آپس میں آپ کو جوڑنا ہے، تو ہم بیچ میں اس میں موصول کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ برج کی طرح کام کرتا ہے، پول کی طرح کام کرتا ہے، جو دو جملوں کو یا دو اسم کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. کیسے جوڑتا ہے، کب جوڑتا ہے، اصول کیا ہے، ان چیزوں پر ابھی آپ کو دھیان بالکل بھی نہیں دینا ہے. ابھی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں موصول ایسے اسم کو کہتے ہیں جو جوڑنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب مان لیا جائے یہ ایک اسم ہے جس کو اسم موصول نے جوڑ دیا ہے آگے والے جملے کے ساتھ. ٹھیک، تو یہ جملہ کہلائے گا صلتن، یعنی کہ صلہ. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کو ہم صلہ کہتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ صلہ کیا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صلہ وہ جملہ ہے جس کے ساتھ اسم کو جوڑا گیا ہے. اور صلہ کو اسم کے ساتھ کس نے جوڑا ہے؟ اسم موصول نے جوڑا ہے. تو اسم موصول کیا ہے؟ دو لفظ یا دو جملوں کو جوڑنے والا، یا ایک لفظ کو جملے کے ساتھ جوڑنے والا. صلہ کیا ہے؟ صلہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم موصول کے بعد لکھا ہوتا ہے، اور اسم موصول اسی جملے کے ساتھ اسم کو جوڑتا ہے. چلیے آگے. اب یہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے آتا ہے. تو میں صرف ابھی ٹیبل بنا دیتا ہوں، یہ کیسے بنے گا، کب بنے گا، یہ آگے کی کتاب میں، یہ جو کتاب ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں نحو قاسمی، اسی کے اندر آگے آئے گا. تو جب کتاب سے پڑھیں گے تو وہاں پھر میں تفصیلات آپ کو سمجھا دوں گا. ابھی یہاں صرف جو کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. چلیے، تو واحد تثنیہ جمع ہو گیا. اسی طریقے سے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. واحد مذکر کے لیے آتا ہے الذی، تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اللذانی، اور جمع مذکر کے لیے آتا ہے اللذین. واحد مؤنث کے لیے آتا ہے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی. اللاتی. چلیے، اس کے علاوہ اس میں موصول کچھ اور بھی ہیں. ایک ماں ہے، ایک من ہے، ایک ایون ہے، اور ایک ایتن ہے. مگر ان سب کے بارے میں ہم کتاب سے پڑھیں گے جب کتاب کو شروع کریں گے. ابھی فی الحال آپ کو انہی چیزوں پر دھیان دینا ہے. چلیے، یہ ہو گیا اس میں موصول. اب ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں ضمیر کے بارے میں. ضمیر تھوڑا سا اہم چیپٹر ہے. ضمیر کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے گہرائی کے ساتھ. ابھی صرف ضمیر کے بارے میں جو اوپری کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ضمیر ہوتا کیا ہے، ضمیر کا عربی میں ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ سمجھیے کہ آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، زید کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں. یہاں آپ نے لکھا زید ایک اچھا لڑکا ہے، پھر آپ نے لکھا زید عالم ہے، پھر آپ نے لکھا
زید صالح ہے، پھر آپ نے لکھا زید ایک باپ بھی ہے، پھر آپ نے لکھا زید ایک بیٹا بھی، یعنی کچھ بھی لکھا زید کے بارے میں. اور ہر جگہ آپ نے زید کے بارے میں جب بھی کوئی بات لکھنی تھی تو آپ نے پورا کا پورا زید لفظ کو لکھا ہے نا. بار بار آپ نے زید لفظ کو لکھا. زید ایسا ہے، زید ویسا ہے، زید نے یہ کیا، زید نے وہ کیا. اس طرح سے بہت بار آپ نے زید لکھا. اب اس پیج میں دیکھیے آپ نے بار بار زید کا استعمال کیا ہے. عربی کے حساب سے یا کوئی بھی زبان میں، یہ صرف عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، عربی میں تھوڑی سی نزاکت ہے تو اس میں زیادہ اہتمام رکھنا پڑتا ہے اس چیز کا. لیکن کوئی بھی زبان میں ایک ہی لفظ کو اگر آپ بار بار دہرائیں گے، مان لیجیے آپ نے زید کے بارے میں آپ بات کہہ رہے ہیں اور بار بار آپ زید 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 کہہ رہے ہیں، تو وہ عربی یا اس زبان کی فصاحت کے خلاف ہوتا ہے. یہ لگتا ہے کہ زبان نہیں جانتا ہے، اس صحیح طریقہ یہ نہیں ہے. وہی آپ اس مثال کو دیکھیے. میں نے کیا کیا، یہاں پر لکھا زید ایک لڑکا ہے، پھر میں نے زید کی جگہ ہوا استعمال کیا. وہ ایک عالم ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اب میں زید کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کی جگہ میں ہوا کا لفظ عربی میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. تو یہ ہوا جو ہے اصل میں زید کی جگہ لکھ رہا ہوں. تو اس ہوا کے استعمال سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم کو ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ہوا جو ہے اصل میں یہی ضمیر ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ضمیر کا اصل استعمال کیا ہے. ضمیر کا اصل استعمال یہ ہے کہ ضمیر ایک لفظ کو ریپیٹ ہونے سے، دہرانے سے بچاتا ہے، تاکہ کلام میں بار بار ایک ہی جملے میں بار بار ایک ہی لفظ کو دہرایا نہ جائے. اب سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہوا تو بار بار پھر ہم دہرا رہے ہیں، تو ہم نے زید ہٹا کر کے ہوا جب لکھ کر کے دہرا ہی دیا تو فائدہ کیا ہوا پھر ہم کو. تو اس کا فائدہ یہ ہے اور جواب یہ ہے کہ جملے میں کبھی بھی آپ ہوا کو بار بار آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے، ہوا لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے. وہ آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے، جب ہم صرف شروع کریں گے تو وہاں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہوا کیسے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو فی الحال آپ کو ضمیر کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے. کوئی پوچھے کہ ضمیر کیا ہے تو آپ کہیے گا ضمیر ایک ایسا لفظ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تاکہ وہ ایک لفظ کو بار بار دہرانے سے بچا سکے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف زید کی جگہ اگر فاطمہ لکھا ہوتا اور ہم کو فاطمہ کو بار بار لکھنے سے بچنا ہوتا تو ہم ہوا کی جگہ ہیا لکھ دیتے. تو یہ ہیا ضمیر یہ بتاتا کہ پیچھے فاطمہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجیے. ایک تو آپ نے ضمیر سمجھ لیا، اب ایک لفظ ہوتا ہے مرجع. ضمیر اور مرجع کیا ہوتا ہے ذرا وہ سمجھ لیجیے. جیسے ضمیر تھا ہوا اس مثال میں، ٹھیک، اور ضمیر میں نے کس کی جگہ پر استعمال کیا، کس کے لیے میں نے ضمیر کا استعمال کیا؟ زید کے لیے. تو زید کہلائے گا مرجع. تو جس کے لیے بھی ضمیر کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرجع. تو پہلی مثال میں جو ہوا میں نے لکھا وہ کس کے لیے لکھا تھا؟ زید کے لیے. تو زید کہلائے گا مرجع. دوسری مثال میں نے ہیا لکھا تھا، ہیا کس کے لیے لکھا تھا؟ فاطمہ کے لیے. تو فاطمہ کہلائے گی مرجع. یعنی مرجع مطلب لوٹنے کی جگہ. تو ضمیر اور مرجع آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیے ضمیر کی بہت ساری الگ الگ قسمیں بھی ہیں. ضمیر کی تقریباً 5 قسمیں ہیں. پھر ضمیر کے استعمال کے اعتبار سے بھی 5 قسمیں ہیں. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کتاب سے پڑھیں گے. ابھی صرف آپ کو ضمیر کے بارے میں اتنی ہی باتیں یاد رکھنی تھی. اب میں ضمیر لکھ دیتا ہوں اور اس کا مطلب لکھ دیتا ہوں، بس وہ آپ دھیان میں رکھ لیجئے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد. یعنی جب مجھے ایک واحد مذکر کے لیے ضمیر کا استعمال کرنا ہو تو میں ہوا استعمال کر سکتا ہوں. یعنی اگر پیچھے زید گزرا ہے تو زید ایک آدمی ہے اور مذکر ہے تو میں ہوا اس کے لیے استعمال کروں گا. ہما 2 آدمی کے لیے.
اگر پیچھے دو زید کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یا آپ یہ مان لیجیے ایک زید اور ایک عمر ہے، تو یہ دو لوگ ہیں اور مذکر ہے، تو ایسی جگہ پر ہم ہوا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہما کرنا پڑے گا دو کے لیے۔ پھر ہمارا ہو گیا ہم مانے دو سے زیادہ مرد، تو آپ میں سیدھا کہتا ہوں سب مرد۔ پھر ہمارا ہے ہیا مطلب ایک عورت، ہما مطلب دو عورت، اور ہننا مطلب سب عورت۔ پھر آئیے انتا مطلب تو ایک مرد، تسنیہ ہو جائے گا انتما، تم دو مرد۔ پھر آ جائے گا انتم، تم سب مرد۔ پھر آئے گا انتی، تو ایک عورت۔ پھر آئے گا انتما، تم دو عورت۔ اور پھر آئے گا انتن، تم سب عورت۔ پھر آئے گا انا، میں، اور نحنو، ہم سب۔ تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتننا، انا نحنو، یہ ہو گئے ضمیر، اور یہ آپ کا ہو گیا مبنی۔ چلیے اس کے بعد ایک اور لفظ پڑھ لیجئے، ایک اور چیپٹر۔ یہ ہے تو بہت بڑا چیپٹر نحو کی کتاب میں، لیکن ابھی ہم لوگ اپنی کتاب میں اس کو تھوڑا سا الگ اعتبار سے پڑھیں گے۔ ہم ابھی جو چیپٹر پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے غیر منصرف۔ دیکھیے نحو کی کتاب میں یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اور ہم کتاب سے انشاءاللہ ان تمام باریکیوں کو پڑھیں گے۔ غیر منصرف کے بارے میں ابھی صرف آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے معرب، جو ہر طرح کے اعراب کو پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے، اس کو آپ زبر دیجئے، زیر دیجئے، پیش دیجئے، وہ لیتا رہتا ہے اپنے اعراب کو۔ تو ایسے لفظ کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ معرب ہے۔ پھر عربی میں ایک لفظ آتا ہے مبنی، جس کا اعراب بالکل فکس ہو جاتا ہے، وہ نہ زبر لیتا ہے، نہ زیر لیتا ہے، نہ پیش لیتا ہے، اس کا جو اعراب ہے وہی اعراب وہ اپنے اوپر رکھتا ہے۔ اب ایک آتا ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ ایک خاص طرح کے اعراب کو لیتا ہے اور ایک خاص طرح کے اعراب کو نہیں لیتا، یعنی ایک صورت میں یہ معرب جیسا ہوتا ہے، ایک صورت میں یہ مبنی جیسا ہوتا ہے، یعنی یہ بیچ کا ہوتا ہے۔ جو بھی لفظ غیر منصرف ہوتا ہے اس پہ تنوین اور زیر نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے لکھا ابراہیم، اور یہ ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف لفظ ہے، تو میں ابراہیم من نہیں لکھ سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم لفظ جو ہے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کبھی بھی تنوین کو نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ابراہیم کو میں ایک پیش کے ساتھ لکھوں گا، ابراہیمو، نہ کہ ابراہیمن۔ ٹھیک؟ دوسرا، زیر بھی نہیں آ سکتا ہے، تو اگر میں ابراہیم سے پہلے الا حرف جر لگا دوں تو حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے؟ زیر دینا، لیکن ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے تو اس پہ زیر ہم نہیں لگا سکتے، الا ابراہیمی نہیں کہہ سکتے ہیں، زیر کی جگہ ہمیں اس پر زبر ہی دینا پڑے گا، الا ابراہیمہ یہی کہنا پڑے گا۔ تو یہاں تک آپ کو جو ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی غیر منصرف کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا کون سا لفظ غیر منصرف ہے، تو اس کی پوری باریکیاں ہم کتاب سے پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو لفظ اجمع ہوتا ہے وہ اکثر غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے یہ اجمع کیا ہے؟ اجمع کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو جو عربی کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں نام کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور عربی میں اس کو نام کے طور پہ استعمال کر لیا گیا۔ مثال کے طور پہ ابراہیم جو یہ لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہبرو زبان کا لفظ ہے۔ بعد میں قرآن نے عربی میں اس لفظ کو بطور نام کے استعمال کر لیا، تو یہ ابراہیم نام
عربی میں نہیں تھا، عربی زبان کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کو استعمال کیا، یعنی ہم نے عرب میں اس کو استعمال کیا عربی میں، تو اسی لیے یہ ہو گیا عجمہ، یعنی کوئی دوسری زبان کا نام۔ تو جب یہ غیر قرآن میں استعمال ہوگا یا عربی میں استعمال ہوگا تو ہمیشہ غیر منصرف استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے مان لیجیے ہمارے بھارت میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہندی کے ہیں، تو یہ دوسری زبان کا نام ہو گیا۔ اب اس ہندی والے نام کو ہم عربی میں استعمال کریں گے تو ہم وہاں پھر غیر منصرف استعمال کریں گے، وہاں پر پھر ہم کو تنوین یا زیر اس نام پر نہیں لگانا ہوگا۔ یہاں تک اتنی باتیں آپ کو سمجھ لینی ہے۔ یہاں تک اگر آپ ساری چیزیں سمجھ چکے ہیں تو اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ تھوڑا سا صرف کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ نحو کے آگے کے اسباق کو سمجھنے کے لیے صرف کی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا صرف پڑھیں گے، صرف پڑھنے کے بعد پھر ہم نحو کی 3-4 ویڈیو اور ہے بچی ہوئی، اس کو مکمل کر لینے کے بعد یہ وارم اپ والا سیشن ختم ہو جائے گا۔ پھر پراپر ہم کتاب سے پڑھیں گے، اس کی تمرینات کو حل کریں گے، اس کی تراکیبوں کو دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں ان تمام گہرائیوں کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔